فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے ایک عبرت کی نشانی بنا کر چھوڑا ہے، اور فرعون کی لاش سے جڑے کئی ایسے پر اسرار راز ہیں جو اللہ نے قرآن پاک میں نشانی کے طور پر بیان فرمائے ہیں، جنہیں آج کی جدید سائنس کڑی ریسرچ کرنے کے بعد تسلیم کرتی نظر آتی ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیے تھے۔ دراصل فرعون اس وقت کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا، یعنی جو بھی بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ڈاکٹر مورس بوکائے کے تحقیق کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے حکمران کا نام رامسس سیکنڈ تھا، اور اسی کے دور حکومت میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لیے دریائے نیل پار کر رہے تھے تو فرعون نے انتہائی تکبر سے بنی اسرائیل کا قتل عام کرنے کے لیے اپنی عظیم فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کرتے ہوئے روانہ ہوا، لیکن جب وہ ان کے قریب پہنچا تو اللہ کے حکم سے ایک آسمانی آگ نے ان کا راستہ روک لیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پر مارا تو دریائے نیل دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل سمندر کے درمیان بننے والے اس عظیم راستے سے پار ہو گئے۔ اور جب فرعون کے فوجیوں نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس راستے سے گزرنا چاہا تو اللہ نے سمندر کے پانی کو آپس میں ملا دیا اور فرعون کو اس کے لشکروں سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے: اور ہم نے جب بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا کہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر جھکانے والوں میں سے ہوں۔ اس سے کہا گیا، تو اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو نافرمان اور فسادی تھا، اور آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں کو سمجھنے سے ضرور غافل ہیں۔ دوستو، 1858 میں مصر کی مشہور کنگس ویلی دریافت ہوئی، جہاں مختلف مقبروں میں فرعون سمیت دیگر کئی بادشاہوں کی حنوط شدہ لاشیں دریافت ہوئیں، اور اس دریافت کے 83 سال بعد 1981 میں جب فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے یہ دریافت کیا کہ وہ فرعون کی ممی کو نہ صرف خراب ہونے سے محفوظ کرے بلکہ اس کی موت کی اصل وجہ بھی معلوم کرے۔ اس کے بعد فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا، جس ٹیم کے لیڈر ڈاکٹر مورس بوکائے تھے، جنہوں نے فرعون کی لاش پر ریسرچ کرنا شروع کر دیا، اور ممی کے مائکرو اسکوپنگ ٹیسٹوں سے یہ پتہ چلا کہ فرعون کی لاش پر سمندری نمک کے ذرات موجود ہیں، جو اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ فرعون کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی، اور اس کے فوراً بعد اس کی لاش کو سمندر سے نکال کر حنوط کر دیا گیا۔ اور دوستو، مصر میں پہلے کے دور میں لوگ لاشوں میں ایسا مسالہ لگاتے تھے جن سے لاشیں محفوظ رہتی تھیں۔ ان میں سے چند ممیوں کے جسم آج تک پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ پر سے انہوں نے پٹیاں بھی اتار دی ہیں، جن کی لاشوں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ کسی مردے کی خال ہے۔ لیکن فرعون کی ممی وہ واحد لاش ہے جس پر گوشت تر و تازہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہر سال 15 مارچ کو فرعون کی لاش پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں، جو اس کا بڑھا ہوا گوشت کھاتے ہیں، اور پھر سے اس کی دوبارہ ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اس کو شیشے میں سجا دیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، یہ بات جھوٹ پھیلائی جاتی ہے کہ فرعون کی لاش کے اوپر چوہے چھوڑے جاتے ہیں۔ دراصل یہ محض ایک افواہ ہے۔ فرعون کا جسم نہ بڑھتا ہے، نہ گھٹتا ہے، اور نہ ہی اس کی لاش کے اوپر چوہے چھوڑے جاتے ہیں، بلکہ فرعون کو ایک تابوت میں بند کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں مفتی گلفام رضا رامپوری نے خود اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ فرعون کی لاش کے اوپر چوہے نہیں چھوڑے جاتے، بلکہ یہ ایک محض افواہ ہے۔ آئیے وہ ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے، اس کی باڈی کو نکال لیا گیا، اور اس کی باڈی کو نکالنے کے بعد میں جو ہے ایک تابوت میں رکھ دیا گیا۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس کی باڈی کو چوہے چھوڑے جاتے ہیں، اس کی باڈی کا اس کا گوشت بڑھتا رہتا ہے، وہ چوہے کھاتے ہیں، اس کی باڈی پر چوہے کھا کے اس کے گوشت کو کم کر دیتے ہیں،
لیکن یہ افواہ ہے، یہ فیک نیوز ہے، یہ غلط نیوز ہے. ایسا نہیں ہے. اس کا جسم نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، نہ اس کا گوشت بڑھتا، نہ چوہے چھوڑے جاتے ہیں. اس کو ایک تابوت میں بند کر دیا گیا. اور دوستو یہ وہی فرعون ہے جو کبھی اپنے زمانے میں خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا مگر آج بے بس اور لاچار پڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ بعد والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے. اور یہ پوری دنیا کے لیے عبرت ہے کہ جس شخص نے اپنی دولت کے نشے میں یا اپنی بادشاہت کے غرور میں اللہ کی ذات کو للکارا، یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ کر دیا، مگر جب اس خالق کائنات کی پکڑ آئی تو ان کا انجام نمرود، شداد اور فرعون جیسا ہوا. بے شک اس خالق کائنات کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. دوستو ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.